درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی خاص صفات کا قرآن میں ذکر کیا ہے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، تیرا رب جو چاہے پیدا کرے اور جسے چاہے منتخب کرے، کوئی اسے نہیں روک سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ہوتے ہوئے، جنات کے ہوتے ہوئے فیصلہ فرما لیا کہ میں زمین پر آدم کے بنانے کا فیصلہ کر رہا ہوں اور میں آدم کو بناؤں گا۔ ابلیس دیکھتا رہ گیا، فرشتے سوال کرتے رہ گئے، اور اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ وہ جو چاہے پیدا کرے، کون اسے روک سکتا ہے؟ پچھلے دنوں لوگ چاہ رہے تھے کہ کرونا پیدا نہ ہو، مگر ہو گیا۔ ساری دنیا کی حکومتیں، ڈاکٹرز، سائنٹسٹ، دنیا پر کمندیں ڈالنے والا، ساری دنیا کو تہس نہس کر دینے کے خواب دیکھنے والا امریکہ بے یار و مددگار پڑا تھا، چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، بے بس تھا چائنا، بے بس تھا برطانیہ، بے بس تھا فرانس، اور آپ نے بھی یہاں دیکھا کہ کیا حالات تھے۔ تو اللہ جو چاہے پیدا کرے، اور وہ جسے چاہے منتخب کر لے، یہ بھی کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ چاہے تو اپنے وقت کے ڈاکو کو، لٹیرے کو، قاتل کو، سفاک کو، مال لوٹنے والوں کو اپنا بنا لے، کوئی اس سے نہیں پوچھ سکتا۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اس سے سوال نہیں کیا جائے گا کہ وہ کیا کرتا ہے، تم سے پوچھا جائے گا کہ تم کیا کرتے ہو۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور جو اس کی طرف چل کر جاتا ہے، دوڑ کر جاتا ہے، ہدایت کا متلاشی ہوتا ہے، اسے راستہ بتا دیتا ہے۔ لیکن وہ جسے چاہے کھینچ لے، یہ اس کا اپنا، اس کی اپنی صفت ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، کہاں میں اور کہاں یہ نکھتے گل، نسیم صبح تیری مہربانی۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج چاہا کہ آج کی رات یہی اکبر آباد جو آج سے برسوں پہلے میں سب سے پہلے سرزمین بجنور پر اسی بستی میں داخل ہوا تھا، چھوٹا سا مجمع تھا۔ جب میں لاسٹ میں اسٹیج پر بیٹھا، میرا قد چھوٹا تھا، میرا تعارف نہیں تھا، مجھے کوئی جانتا نہیں تھا، چند دیوانے اور مستانے ہی رہ گئے تھے، رات کے 2 بجے تھے، مگر میں نے اپنے اکابر کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے وہ جو میں نے دارالعلوم دیوبند میں سیکھا تھا، جو میں نے اپنے استادوں سے پڑھا تھا، جو میں نے کتابوں میں دیکھا تھا کہ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ دلی کی جامع مسجد میں تقریر کرتے ہیں، ایک دیہاتی دوڑتا ہوا، ہانپتا کانپتا ہوا دلی کی سیڑھیوں پر پہنچتا ہے، اور جب وہ پہنچتا ہے تو شاہ اسماعیل شہید کا خطبہ ختم ہو چکا تھا۔ اس کے دل سے آہ نکلی اور یہ کہا کہ میں آپ کی تقریر سننے کے لیے آیا تھا، ہائے افسوس آپ کا بیان ختم ہو گیا۔ وہ زمانہ آج کا زمانہ نہیں تھا، وہ زمانہ تھا پیدل چلنے کا۔ وہ کیسے اللہ والے تھے، کیا تھے وہ، ہمیں ان سے کیا نسبت، ہمارا تو نفس اتنا موٹا ہے کہ قدم قدم پر یہ جو ہے مستیاں کرتا ہے اور ہمیں ڈستا ہے۔
کہا بیٹھ، میں نے جو تقریر کی ہے تجھے سنائے دیتا ہوں، اسی لہجے میں، اسی انداز میں، اسی زیر و بم کے ساتھ، اسی دم خم کے ساتھ اس اکیلے کو تقریر سنا دی۔ یہ تھے وہ اللہ والے جو دکھاوے کے لیے نہیں کرتے تھے، ریاکاری کے لیے نہیں کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا کرتے تھے۔ آج ہم کو ان سے کیا نسبت ہے؟ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ۔ ہمارے پاس تو صرف گفتگو ہی گفتگو ہے۔ وہ عمل والے تھے۔ اس لیے آپ کی اس درخواست پر مجھے کہنا چاہیے، چونکہ اللہ جو نعمت دیتا ہے اس کا حکم ہے کہ وہ اما بنعمت ربک فحدث، اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کیجیے۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب پڑھنے والے اور پڑھانے والے، سننے اور سنانے والے، اس پر عمل کریں۔ آج گنوانے کا وقت نہیں ہے۔ سب سے زیادہ قیمتی چیز وقت ہے۔ جس نے وقت کی قدر نہ کی، وقت اسے پیچھے چھوڑ کر آگے چلا جاتا ہے۔ جو فرصت ملی ہے اس فرصت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ جو ہمیں لمحات ملے ہیں، قیمتی لمحات، ان کی قدر کرنی چاہیے۔ جن قوموں نے قدر کی ہے، آج دیکھ لیجیے وہ کامیابی کی منزل تک پہنچے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ جو محنت کرے گا، جد و جہد کرے گا، ہم اس کو راستہ دیں گے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں کوشش کرے، محنتیں کرے، ہم اس کے لیے ایک راستہ نہیں، راستے کھولتے چلے جائیں۔ ہماری آج کیفیت یہ ہے کہ ہم مرثیہ ہی پڑھتے رہتے ہیں، ہے نا؟ آئے گا 10 محرم، پوری قوم پہلی تاریخ سے لے کر کے 10 تاریخ تک مرثیہ ہی مرثیہ پڑھ رہی ہے۔ پھر 40ویں پر مرثیہ پڑھے گی، اسے چہلم کہے گی۔ مرثیہ پڑھتے چلے جاؤ۔ زینب اس طرح روتی تھی، حضرت زین العابدین کا یہ حال تھا، امام حسین نے یہ کیا اور یہ کیا، لیکن اس مرثیے سے تمہیں کیا ملے گا؟ دو عالم کا تاجدار ان تمام غلط روایتوں کو، ان تمام غلط رواجوں کو، ان تمام غلط دستوروں کو اپنے پیروں کے نیچے کچلنے کے لیے آیا تھا۔ اس نے فرمایا تھا اس زمانے پر، زمانے جاہلیت میں لوگ نام کے لیے، نمود کے لیے، شہرت کے لیے اپنے مرنے والوں کو رویا کرتے تھے۔ پوچھ لو علماء سے، ان کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں۔ جانتے ہو کتنا روتے تھے؟ جب کوئی مر گیا تو 1-2 دن کا مسئلہ نہیں، 6-6 مہینے تک رویا جاتا تھا۔ 3-3 مہینے روتے تھے، اور رونے والی پھر کرائے پر بلائی جاتی تھی ڈومنیاں۔ کوئی قافلہ ادھر سے گزرتا تو وہ رونا شروع کر دیتی، اور کوئی ایسی چیز اپنی آنکھ میں ڈالتی جس سے آنسو آ جایا کرتے۔ گزرنے والا قافلہ پوچھتا کہ بھائی کب سے رویا جا رہا ہے؟ پتہ چلا کہ 3 مہینے سے رویا جا رہا ہے۔ اچھا، اس کے باپ کو 3 مہینے رویا تو میں اپنے باپ کے مرنے پر 4 مہینے لوگوں کو رلاؤں گا۔ تو کہتا 5 مہینے رلاؤں گا، کرائے پر رونے والے آتے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے ایسے بھی لوگ تھے؟ ہاں، جب جاہلیت داخل ہوتی ہے اور انسان اپنی بڑائی اور شہرت پر آتا ہے تو پھر وہ ایسے ہی کام کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من شق الجیوب وضرب الخدود فلیس منا، جس نے اپنے گریبان پھاڑ ڈالے اور جس نے اپنے رخساروں کو پیٹا، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کتنا غم اور سوگ کر سکتا ہے ایک مسلمان اپنے کسی عزیز پر، معلوم ہے؟ 3 دن 3 رات
سوائے اس بیوی کے جس کا شوہر انتقال کر جائے، اس کے لیے قرآن نے کہا کہ وہ 4 مہینے 10 دن سو کریں گے، 3 دن کے بعد نہیں۔ مگر یہاں تو پتہ نہیں قیامت تک یہ سوگ منایا جاتا رہے گا۔ عمل سے غافل ہوا مسلمان، بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام چیزوں کو ختم کرنے کے لیے آئے۔ اس لیے آئے، آج اس ادارے میں جمع ہونے والوں، ان بچوں کی حوصلہ افزائی کرنے والوں، میں صرف ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اور ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے، ان کو محبت کی نظر سے دیکھنے اور اپنے لیے دعا کی آرزو تمنا لینے کے لیے حاضر ہوا۔ مگر جب آپ نے کہا ہے تو آج میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہمیں یقیناً یہ جلسے اصلاح کے لیے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے کو بدلنا ہوگا۔ کیا آج بدلی ہوئی شکل میں ہم اپنی شہرتوں کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ عرب کے چرواہے، اونٹ کے چرانے والے، بکریوں کے چرانے والے عمارتوں میں فخر کریں گے۔ نہیں ہو رہا ہے؟ ہو رہا کہ نہیں؟ یہاں تو پیسے ہیں نہیں آپ کے پاس، یہاں کوئی کمی ہو جاتی؟ ذرا دبئی جائیے، سعودی عربیہ چلے جائیے۔ ایک عالم دین کا بیان نقل کر رہا ہوں، وہ دبئی میں ایک مقام پر پہنچے تو اس دبئی کے مقام پر انہوں نے دیکھا کہ 1 سال پہلے ایک عمارت اچھی خاصی بنی ہوئی تھی جس میں ہزاروں ٹن سریا اور سیمنٹ لگا ہوا ہے، اگلے سال وہ ختم۔ انہوں نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ پچھلے سال میں آیا تو اتنی زبردست عمارت تھی، یہ عمارت کہاں گئی؟ کہا بلڈوزروں سے توڑ دی گئی، کرونوں سے زمین بوس کر دی گئی۔ اور کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کہا اس کے برابر میں ایک دوسرے مالدار نے اپنی عمارت بنا دی، ابھی اسے بنا کر کے اس سے اونچی بنائیں گے۔ ایک طرف حال یہ ہے امت کے غریبوں کا، مسکینوں کا، جسموں پر یتیموں کے، قیدیوں کے بچوں کے چیتڑے ہیں، فٹ پاتھوں پر لوگ پڑے ہوئے ہیں، صومالیہ میں بھوک کا عالم ہے، ایک ڈبل روٹی کے لیے لائنیں لگانی پڑتی ہیں، یمن میں کیا حال ہے کہ کتنی غربت ہے۔ مگر واہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں کیا تم کو کالا پیٹرول مل گیا اور کیا تمہیں سونا اور چاندی مل گیا؟ اب تو تمہارا حال کیا ہوا ہے؟ کون سی سٹیاں بسا رہے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ کل قیامت میں جب وہ یتیم کھڑے ہوں گے، جب وہ یتیم کھڑے ہوں گے اور وہ فریاد کریں گے کس سے؟ عبداللہ کے در یتیم سے، آمنہ کے لخت جگر سے، اے سارے یتیموں کے سردار، 22ویں 21ویں 23ویں صدی میں ہمارے پاس کھانے کو ٹکڑے نہیں تھے، ہماری ہڈیاں سوکھ گئیں، ہم نے مردوں کے گوشت کے ٹکڑے چبائے اور ہماری ماؤں کی چھاتیوں سے دودھ خشک ہو گیا۔ اے اللہ کے رسول، پہلے ہماری فریاد سن لیجئے اور ہمارا مقدمہ سن لیجئے، اس وقت ان کا حال کیا ہوگا؟ سوچا کبھی ہم نے؟ ذرا میں آپ سے سوال کر لوں، یہاں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا مکان تھا بتائیے؟ علماء ہی نے آپ کو بتایا ہوگا۔ ان کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں، اپنے چھوٹے سے حجرے میں نماز ادا کرتے، حضرت عائشہ سوتی ہوتی تو آپ نماز میں حضرت عائشہ کے پیر پیچھے کر دیتے۔ اگر کمرہ چھوٹا نہ ہوتا تو محمد رسول اللہ عائشہ کے پیروں کو پیچھے کیوں کرتے؟ وہ جس پر آسمان ناز کرے، جس کے لیے زمین بنائی گئی ہو، جس کے لیے چاند ستارے سجائے گئے ہوں، جس سے کہا گیا ہو کہ ذرا لب تو کھول، احد پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے، اور ایسا نہیں کہ یہ سونے کا پہاڑ تیرے ساتھ چلے گا۔ اس محمد رسول اللہ نے اپنے جوتے خود سی لیے، اس نے اپنے پیمن لگے کپڑے پہن لیے، اور ہاں جن پہ آج ہم ناز کرتے ہیں، جو ہم نعرے لگواتے ہیں گلی گلی، ڈگر ڈگر، عمر 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 عمر، کیا تھی اس کی زندگی؟ کیا تھی اس کی زندگی؟ جب وہ بیت المقدس کی طرف جا رہے ہیں تو 17 پیون ان کے کپڑوں پر لگے ہوئے ہیں۔ وہ ہیں رول ماڈل،
یہ بگ باس میں آنے والا تمہارے اندر بے حیائی پھیلانے والے، یہ نہیں ہے تمہارے لیے نمونہ۔